السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر ہم بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے: لرزتا ہے میرا دل زحمت مہر و درخشاں پر، میں ہوں وہ قطرہ شبنم جو ہو خار بیاباں پر۔ لرزنے کے مطلب آپ جانتے ہیں، کانپنا۔ زحمت کہتے ہیں تکلیف کو، اور مہر کہتے ہیں سورج کو، اور قطرہ شبنم کا قطرہ، خار بیاباں جو جنگل میں اگی ہوئی کوئی جھاڑی ہو اس کے کانٹے کو کہتے ہیں۔ خار ویسے بھی کانٹے کو کہتے ہیں، اور بیابان کہتے ہیں جنگل کو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا دل روشن سورج کی تکلیف اور زحمت پر کانپ رہا ہے۔ میں اوس کی وہ بوند ہوں، یعنی شبنم کی وہ بوند ہوں جو بیابان کے کانٹے کی نوک پر ہو۔ مطلب یہ کہ شبنم کی اس معمولی سی بوند کے لیے سورج جیسے بے پناہ روشنی دینے والے خزانے کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور بوند بھی ایسی جو صحرا کے کانٹے کی نوک پر ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شبنم گرتی ہے تو وہ اکثر پتوں کے جو نوک ہوتی ہے اس کے اوپر، یا جو کانٹے ہوتے ہیں اس کی نوک پر وہ تھوڑی دیر کے لیے جمی رہ جاتی ہے۔ یہ عام مشاہدے کی بات ہے۔ اور سورج شبنم کو جذب کرنے کے لیے اپنی شعاعیں پھیلا رہا ہے، یعنی اتنی معمولی سی چیز، یعنی شبنم کے قطرے کے لیے اتنا بڑا سورج جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب گرمی ہوتی ہے تو شبنم یا پانی جو بھی ہوتا ہے وہ اس سے اڑ جاتا ہے، لیکن مرزا کہتے ہیں کہ جو قطرہ شبنم خار بیاباں پر ہے اس کے لیے زحمت اٹھانا کس لیے گوارا کیا جائے۔ اب آپ اس سلسلے میں تھوڑا سا غور کیجئے۔ اس کے دو پہلو ہیں جو واقعتاً غور طلب ہیں اس شعر کے۔ ایک تو یہ ہے کہ شبنم کا قطرہ کانٹے کی نوک پر ہو، وہ زیادہ دیر اپنی جگہ ٹھہر نہیں سکتا۔ کانٹے کو ذرا سی جنبش ہوگی، کانٹا ذرا سا ہلے گا ہوا سے یا کسی اور وجہ سے، تو قطرہ نیچے گر جائے گا۔ تو ایسی بے حقیقت چیز کے لیے سورج کو تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو قطرہ کانٹے کی نوک پر ہو وہ ہر لحظہ کانپتا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کیونکہ اس کا مقام جہاں پر وہ ٹنگا ہوا ہوتا ہے وہ بہت تنگ ہوتا ہے اور نوکیلا ہوتا ہے، اور جو قطرہ پتوں پر ہو اس کی کیفیت نہیں ہوتی۔ تو مرزا نے لرزتا ہے میرا دل لکھتے وقت جو اس کی کانٹے کی جو نوک تھی اس کو بھی انہوں نے پیش نظر رکھا، اس کو بھی دیکھا ہے۔ یعنی لرزنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ قطرے کی حالت کا عام نقشہ ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کی جو معنوی پریشانی ہے جو سورج کی تکلیف سے پیدا ہوئی۔ تو اصل میں تو شعر میں انسان کی اپنی ہستی کی بے حقیقتی اور اللہ کی حقیقی عظمت اور اس کی موجود کا اظہار کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ وہ رحیم و کریم کی ذات ہے، تو وہ ادنا سے ادنا اور چھوٹی سے چھوٹی چیز پر کے معاملات پر بھی یکساں نگاہ مہربانی رکھتی ہے، یعنی اللہ بڑا مہربان ہے۔ اس کا اگلا شعر ہے کہ معذرت چاہتا ہوں، آج میرا گلا کچھ ٹھیک نہیں ہے، سردی بھی بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اس کا اگلا شعر ہے کہ نہ چھوڑی حضرت یوسف نے یہاں بھی خانہ آرائی، سفیدی دیدہ یعقوب کی پھرتی ہے زنداں پر۔ خانہ آرائی کا مطلب ہوتا ہے گھر کو سجانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کہتے ہیں کہ بھئی بہت اچھی آرائش ہے، تو یہ وہیں سے ہے خانہ آرائی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے گھر کو سجانا۔ اور دیدہ کہتے ہیں آنکھ کو، دیدہ یعقوب یعنی یعقوب علیہ السلام کی آنکھ، اور سفیدی آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، زندہ کہتے ہیں
قید خانے کو۔ اب آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قید ہونے کا واقعہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کیا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور باپ بیٹے میں بہت زیادہ محبت تھی، تو ان کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہر وقت روتے رہتے تھے۔ شعر کا ان کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں پہنچ گئے، لیکن وہاں بھی انہوں نے گھر کو سجانے اور سنوارنے کا طریقہ قائم رکھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت یعقوب کی آنکھیں جو روتے روتے سفید ہو گئی تھیں ان کے غم میں، اپنے پیارے بیٹے کی تلاش میں قید خانے کی دیواروں پر پھر رہی تھی۔ اسی کو عام سفیدی قرار دیتے ہوئے مرزا نے خانہ آرائی کا ثبوت پیش کر دیا۔ شعر نمبر 3 ہے، فنا تعلیم درس بے خودی ہوں اس زمانے سے کہ مجنوں لام الف لکھتا تھا دیوار دبستاں پر۔ اب مجنوں کو ہم بہت مرتبہ بتا چکے ہیں کہ بہت مشہور عاشق گزرا ہے جو لیلا سے محبت کرتا تھا، اور دبستاں کہتے ہیں مدرسے کو، آپ اسکول سمجھ لیجئے۔ تو کہہ یہ رہے، اور فنا تعلیم کا مطلب ہے فنا کی تعلیم پایا ہوا وہ شخص جو فنا کی تعلیم حاصل کر چکا ہو، یعنی ختم ہونے کی تعلیم، یعنی جس کو علم ہو کہ میں ایک دن ختم ہو جاؤں گا۔ اور درس بے خودی کا مطلب ہے اپنے آپ سے بے خبر ہو جانے کا سبق۔ اور لام الف، لا عربی میں حرف نفی ہے، یعنی لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور تو اسے انہوں نے یہاں فنا کی دلیل بنایا۔ اور دبستان آپ کو بتایا کہ اصل میں تو یہ ادبستان کا مخفف ہے، مکتب یا تعلیم پانے کی جگہ، اسکول وغیرہ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں بے خودی کا سبق لیتا ہوا اس زمانے سے فنا کی تعلیم پا بیٹھا ہوں جب مجنوں ابھی مکتب کی دیوار پر لام الف لکھنے کی مشق کر رہا تھا، یعنی لام الف لکھنا سیکھ رہا تھا۔ شعر میں انہوں نے اپنے آپ کو مجنوں سے زیادہ اور پہلے کا بتایا، لیکن کمال یہ کیا کہ مکتب میں پڑھتے بچوں کا عام طریقہ آپ نے دیکھا ہوگا ہوتا ہے کہ جب وہ تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا سیکھ لیتے ہیں تو پھر کوئلہ یا مٹی یا جو کچھ بھی ہو اس سے دیواروں پر وہی حروف لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مکتب کی دیواروں پر سب سے زیادہ لکھا جاتا ہے۔ آج کل تو خیر وہ زمانہ نہیں رہا، بچے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور یہاں کوئی تصور نہیں ہے، لیکن جب پرانے زمانے میں کچے پکے مدرسے ہوا کرتے تھے اور ان کی دیواریں بھی ایسی ہوتی تھیں تو بچے جو کچھ اپنے کمرہ جماعت میں یا کلاس روم میں سیکھتے تھے تو شوق ہوتا ہے نا، تو وہ اس کو وہاں پر بھی لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ پھر انہوں نے مجنوں سے یہ نہیں لکھوایا الف بے پے، یعنی جسے ابجد کہتے ہیں وہ نہیں، بلکہ لام الف لکھوایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مجنوں نے فنا کا صرف ابھی ابتدائی سبق لیا تھا، جبکہ میں پوری تعلیم پا کر فراغت حاصل کر چکا تھا۔ بتانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بھائی مجنوں میرے سامنے کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مرزا کا ایک اور غزل میں انہوں نے یہی مجنوں کے حوالے سے بات کی ہے، غزل شاید آپ نے سن رکھی ہو۔ اس کا ایک شعر ہے کہ عاشق ہوں پر معشوق فریبی ہے میرا کام، مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آکے۔ تو مرزا نے مجنوں کو اپنے آپ کو مجنوں سے ہمیشہ زیادہ ہی رکھا۔ شعر دیکھیے کہ جاتا، یعنی دل کے ٹکڑوں کو نمک چھڑکنے سے ایسی لذت ملی کہ ان میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے سخت جھگڑے شروع ہو گئے۔ ہر ٹکڑا یہ کہنے لگا کہ سارا نمک مجھے ملنا چاہیے۔ تو اس لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کی مجھے یہ صورت نظر آئی کہ ان ٹکڑوں کو نمک کی جو لذت ہے اس سے میں محروم کر دوں، لہٰذا مرہم کی تلاش کا خیال آیا۔
اب دلچسپ بات یہ ہے کہ شاعر نے مرہم تلاش نہیں کیا، بلکہ دل کے ٹکڑوں کو اس لذت سے محروم کر دینے کی ایک تدبیر سوچی، جس نے ان کے درمیان یہ کشمکش اور کھینچتان پیدا کر دی تھی، اور شاعر کے لیے زندگی بہت مشکل بن گئی تھی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہاں بھی بنیادی چیز جو ہے وہ تکلیف کو طلب کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ شعر ہے کہ نہیں اقلیم الفت میں کوئی تمہارے ناز ایسا، کہ پشت چشم سے جس کے نہ ہووے مہر عنواں پر۔ تمہار کہتے ہیں اگر بہت سارے کاغذ آپ کے ہاتھ میں ہوں، اس کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ ان خطوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جنہیں ایک رجسٹر کی شکل میں مرتب کر لیتے، پھر جوڑ جوڑ کر ایک لمبا سا کاغذ تیار کرتے تھے، جسے گول کر کے بانس یا ٹین کے خول میں رکھتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو خط پڑھائے جائیں تاکہ انہیں مختلف قسم کی جو لکھائیاں ہوتی ہیں، ہینڈ رائٹنگ کہہ لیجیے، رسم الخط، تو اس سے بچے آگاہ ہو جائیں۔ تو ضروری کاغذات کے رجسٹر یا وغیرہ کے لیے بھی یہ لفظ جو تھا تومار، یہ اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا۔ تو اپنے اس شعر میں مرزا غالب فرماتے ہیں، یعنی یہ تمہار کے معنی شاید ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تو شاید آپ کی سمجھ میں آ ہی گئے ہوں گے۔ تو وہ فرماتے یہ ہیں اس شعر کا معنی کرتے ہوئے کہ ہاں پشت چشم جو ہے کہتے ہیں چشم پوشی کو، آنکھیں پھیر لینے کو، اور مہر تو مطلب ہے بس آپ یہ سمجھ لیجیے کہ مہر کی شکل چونکہ آنکھ سے ملتی جلتی ہے تو انہوں نے اس لفظ کو استعمال کیا۔ تو کہتے ہیں کہ محبت اور الفت کی جو حکومت ہوتی ہے، جو ولایت ہوتی ہے، اس میں ناز اور انداز اور حسینوں کی اداؤں کا کوئی ایسا تمار یا کوئی ایسا رجسٹر موجود نہیں ہے جس کی پیشانی پر چشم پوشی، بے رخی یا بے پرواہی کی مہر ثبت نہ ہو۔ مطلب یہ کہ محبت کی رسم و راہ میں محبوب جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ عاشقوں سے بے رخی کے اور بے پرواہی اور ان کی طرف سے غفلت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور یہ اس مقام کی یعنی عام رسمیں ہیں اور ان پر کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن سچے عاشقوں نے ہمیشہ یہ سب کچھ برداشت کیا ہے اور یقیناً ہمیشہ یہ سب کچھ برداشت کرتے رہیں گے۔ شعر ہے کہ مجھے اب دیکھ کر ابر شفق آلود یاد آیا کہ فرقت میں تیری آتش برستی تھی گلستاں پر۔ اب ابر شفق آلود کا مطلب ہے ایسا بادل جو شفق کے رنگ کا ہو، یعنی سرخ ہو، صبح کے وقت یا شام کے وقت آپ دیکھتے ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں وہ جگہ آسمان کی لال ہو جاتی ہے، سرخ ہو جاتی ہے، اور وہاں اگر بادل ہو تو اس کا رنگ بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اور فرقت کہتے ہیں جدائی کو، آتش کہتے ہیں آگ کو، اور گلستاں کہتے ہیں باغ کو یا باغیچے کو۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ اب میں نے شفق کی سرخی سے جب سرخ رنگ کے ابر کو دیکھا تو یاد آ گیا اے میرے محبوب کہ جب میں تجھ سے جدا تھا تو باغ پر آگ برس رہی تھی۔ تو اس شعر میں کچھ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، بس اس سے اصل میں یہ حقیقت بھی واضح کرتے ہیں کہ گرد و پیش کے جو مناظر ہوتے ہیں وہ خوبصورتی کی بجائے کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ سب کچھ انسان کی دلی کیفیت پر موقوف ہوتا ہے۔ کہ لوگ کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا کہ اگر باہر کا موسم کیسا بھی ہو، اگر انسان کے اندر کا موسم اچھا ہے تو اسے سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ اگر وہ خوش ہے تو ایسے غیر دلچسپ مناظر سے بھی اسے شادمانی محسوس ہوگی، اگر ناخوش ہے، رنجیدہ ہے، مصیبت زدہ ہے تو اچھے سے اچھا منظر بھی اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا۔ شعر میں ابر شفق آلود کے لیے عالم رنج و غم میں گلستان پر آگ برسنے سے تشبیہ دینا
یعنی جو شے اس عالم اسباب میں زیادہ ہے، زیادہ سے زیادہ اس سے خوشی پہنچ سکتی ہے، وہ آتش باری کا مرکز محسوس ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں جب آتش بازی چل رہی ہوتی ہے، طرح طرح کے اس میں جو رنگ ہوتے ہیں اور اس سے طرح طرح کی شکلیں اور صورتیں بنتی ہیں، تو لوگ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو بس مرزا نے کچھ یہی کہنے کی کوشش کی ہے اس شعر میں۔ شعر ہے کہ بجز پرواز شوق ناز کیا باقی رہا ہوگا، قیامت ایک ہوائے تند ہے خاک شہیداں پر۔ بجز یعنی اس کے علاوہ، اور تند کہتے ہیں تیز کو، ہوائے تند یعنی بہت تیز چلنے والی ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شہید جو ہے وہ قبروں میں جا کے سو گئے، ان کے جسم مٹی میں مل گئے، قیامت کے دن ان کے مردے زندہ کیے جائیں گے، لیکن شہیدوں کی خاک میں اس کے سوا کیا باقی رہ گیا ہوگا کہ وہ جلوہ سراپا ناز کے شوق میں انتہائی بے قراری محسوس کرتے ہوں۔ لہذا قیامت شہیدوں کی قبر پر سے گزرے گی اور اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ ہوا کے ایک تیز جھونکے کی سی ہوگی، جو اس خاک کو اڑانے کے لیے اور مدد کرے گا جو پہلے ہی ناز محبوب کے شوق کی پرواز کے لیے بے قرار ہے۔ اصل میں جو انہوں نے جو یہاں پر جو شہید کہا ہے وہ ان معنوں میں نہیں ہے جو جس معنوں میں کہ ہم شہید کے لفظ کرتے ہیں، وہ محبت کے اپنے محبوب کی فرقت میں دنیا سے چلے جانے کو یا اس کی حسرت میں دنیا سے چلے جانے کو، اس کے لیے انہوں نے شہیداں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آخری شعر ہے کہ نہ لڑ ناسے سے غالب کیا ہوا گر اس نے شدت کی، ہمارا بھی تو آخر زور چلتا ہے گریباں پر۔ ناسے کہتے ہیں نصیحت کرنے والے کو، جو روک ٹوک کرے کہ بھائی یہ کام کرو اور یہ کام مت کرو۔ اور شدت کا مطلب ہوتا ہے ذرا سختی کی۔ تو وہ کہہ یہ رہے کہ بھائی اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ اگر نصیحت کرنے والے نے سختی سے کام لیا تو اس سے لڑنے کی کون سی وجہ ہے؟ ہمارے پاس اپنا گریبان ہے، اسے پھاڑ لیں گے، تار تار کر دیں گے۔ اپنا زور لڑنے پر کیوں صرف کریں، اپنے گریبان پر کیوں نہ آزمائیں؟ مطلب ہے کہ جوابی اگر اس نے کہا ایسا مت کرو تو ہم نے کہا نہیں ہم ایسا ہی کریں گے، پھر اس نے کہا کہ بھئی تم ایسا کیوں کرتے ہو، ہم نے کہا جی ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں جو اپنا زور لگانے کی بجائے اپنے گریبان پر بس یہ زور آزماؤ، تو کیا اس طرح وہ تسکین کا وہ سامان نہیں بہم پہنچے گا جو ناسے سے لڑ کر ہم بہم پہنچانا چاہتے ہیں۔ مطلب ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی آپ کو ڈانٹ رہا ہو اور آپ ترکی بترکی جواب دے رہے ہوں تو آپ کو ایک طرح سے تسکین ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو تسکین اس سے زبان لڑا کے حاصل ہوگی وہ اپنا گریبان پھاڑ لیتے ہیں۔ تو اس شعر میں اصل میں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ جس قوت کے مقابلے میں انسان بے دست و پا ہو، یعنی اس میں تسکین کے لیے تو وہ اپنا ہی نقصان کر لینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ شعر کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ناسے نے یعنی سمجھانے والے نے سختی سے کام لیا تو ہم اپنا گریبان پھاڑ کر اسے بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ عشق و محبت کے معاملات میں تیری نصیحت ہمارے لیے بالکل بے حقیقت اور بے اثر ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی اور شعروں کی تشریح۔ تو اب آپ سے انشاءاللہ غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں ملاقات ہوگی۔ تب تک ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ خدا حافظ۔